أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والسلام والتحية والإكرام على سيدي أسلم في الوجود سر الله بكل موجود مقتدي دائرات الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا وهم الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم ومحمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے. جتنے بھی آپ سب حاجات لے کر آئے ہیں وہ سب بارگاہ جناب ام رباب میں بھی پہنچے. بارگاہ حضرت علی اصغر کے جو حضرت اصغر کی جو بارگاہ ہے بہت بڑی اور عظیم بارگاہ ہے. باب الحوائج ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن کے صدقے میں پروردگار عالم حضرت علی اصغر کے صدقے میں ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں. خاص طور پر جو مریض ہیں پروردگار کو شفا عطا فرمائے اور ہمارے جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری ماتمداری کی حفاظت فرمائے. دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان سے ہم لوگ چل رہے ہیں اور امام کا جو دعائیہ جملہ آج آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَزَّبَ وَاسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَإِنْ تَسُرَ مِنْ قَوْلِ وَفِعْلِ وَأَقْبِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ. امام فرما رہے ہیں کہ میں اپنی نیکی کو کم تر سمجھوں، جو میں نیکی انجام دے رہا ہوں پروردگارا اس کو میں کم تر سمجھوں اور اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور میرے قول و فعل میں بھی میری نیکی میں اضافہ کر. یعنی میں قول کے لحاظ سے بھی زبان سے بھی نیکی کروں. میرا جو قول ہے جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں بھی نیکی ہو، اس میں شر نہ ہو. جو میں گفتگو کر رہا ہوں جو میرا قول ہے اس میں بھی نیکی میں اضافہ کر. میرا جو فعل ہے جو میرا عمل ہے اس میں بھی میری نیکی میں اضافہ کر اور ہمیشہ تیری اطاعت میں. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ خدا سے دعا ہم ضرور کرتے ہیں اچھے اعمال کی، سب کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم اچھے اعمال کریں، دعا کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے اور اچھے اعمال کا بھی سردار. اور یہ رسول خدا سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ اچھے اعمال کا سردار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی کی محبت اعمال کی سردار. علی کی محبت آپ کے اعمال جو آپ کر رہے ہیں ان کی سردار علی کی محبت ہے. سلیمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. بلند آواز. کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا یہاں بیٹھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پکار کے اندر یا علی سب مل کے بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ نے فرمایا کہ علی کی محبت اس درخت کی مثل ہے کہ جس کی جڑیں جنت میں ہیں اور اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان میں ہیں. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں سبحان اللہ کہنا.
وہاں جا کے پتہ چلے گا، پھر افسوس کرو گے کہ کہنے کا موقع ملا تھا، کہہ نہیں پائے، ہمیں بتایا بھی جا رہا تھا۔ اس لیے میں تو اپنا فرض ادا کرتی تھی کہ میں آپ کو ہر مجلس میں آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ بتا دیتی، تاکہ آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کر کے اٹھیں۔ کوئی بھی پڑھ رہا ہو یہ مت دیکھا کریں کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ سنا کریں، یہ دیکھا کریں ذکر کس کا ہو رہا۔ پڑھنے والا کوئی بھی ہو اس کی طرف نہیں دیکھنا، یہ دیکھو کہ ذکر کس کا ہے۔ ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے ان کے غلام نوکر ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، ہم تو ان کے در کے چھوٹے چھوٹے سے طالب علم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے تو پھر ہی کچھ ملے گا، بڑا سمجھیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہاں سے ہر ایک جو ہے وہ دامن بھر کے جائے، جب یہاں سے جائیں ہاتھ بھرے ہونے چاہیے، جھولیاں ثواب سے بھری ہوئی ہونی چاہیے، اعمال سے بھرا، جو سب سے بڑا عمل ہو آج کے دن کا وہ آپ کے ساتھ جانا چاہیے، یہاں چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تو بھرپور عبادت کیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ محمد فرمایا کہ علی کی محبت کی مثال اس درخت کی مثل ہے کہ جس کی جڑیں جنت میں، اس کی شاخیں دنیا میں ہیں، اور جو ان شاخوں سے لپٹ گیا اسے وہاں کھینچ لیا جائے، جو پکڑ لے گا نا ان شاخوں کو اسے باقاعدہ وہاں پر کھینچ لیا جائے گا۔ ایک دن رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے کہا کہ امیر المومنین تشریف لائے، تو آپ نے کہا کہ علی کو امیر المومنین کا خطاب مجھ سے پہلے ملا۔ تو اصحاب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا آپ سے پہلے؟ کہا موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی پہلے۔ اب وہ اور حیران ہوئے، انہوں نے کہا موسیٰ اور عیسیٰ سے پہلے؟ کہا سلیمان اور داؤد سے پہلے۔ وہ اور حیران ہوئے، آپ نے آدم تک کے پیغمبروں کے نام لے، کہا ان سے پہلے۔ اصحاب حیران ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے گوندا اور ان کے پتلے کو سیدھا کیا تو ان کی آنکھوں کے عین سامنے ایک مروارید، جو ایک ہیرا ہے یا پتھر خاص جو بھی کہہ لیں جنت کا، وہ لٹکا دیا، اور اس مروارید سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں تیرے اندر ایک مرد کو قرار دوں گا جو مومنوں کا امیر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی کو امیر المومنین کے نام سے آدم سے پہلے سے فرشتے جانتے۔ اللہ نے آدم میں روح پھونکنے سے پہلے اعلان کر دیا تھا، فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ ایک مومنوں کا امیر ہوگا۔ صلی اللہ محمد بڑے شوق سے مجلس میں چلے آتے ہیں، جو بڑے شوق سے مجلس میں چلے آتے ہیں، ذکر شبیر سے دل ان کے بیٹھ جاتے ہیں، جو بڑے زور سے نعرہ لگاتے ہیں کبھی تھکتے ہیں، جو ماں کے دودھ میں حیدر کی ولاپ آتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ بس آج کا شعر ہو گیا۔ اب اس جملے میں جو امام کا جو دعائیہ جملہ ہے، اس میں امام کہتے ہیں ہمیشہ تیری اطاعت میں رہو۔ جو اعمال صالح ہم انجام دیتے ہیں ان میں تسلسل چاہیے۔ جو اطاعت الہی کرتے ہیں ہم یا اطاعت اہل بیت، اس میں تسلسل ہونا چاہیے، یعنی مسلسل ہونے چاہیے۔ ہم لوگوں میں تسلسل نہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز مسلسل نہیں پڑھ سکتے، کچھ لوگ 5 نمازیں دن کی، کبھی 2 پڑھ لی کبھی 3 پڑھ لی، تو یہ شخص جو ہے یہ اطاعت الہی میں تسلسل سے نہیں ہے۔
سمجھ آ رہی نا؟ عمل صالح، کبھی ہمارا ایمان جوش میں ہے نیکی کر لی، ہمارا ایمان ٹھنڈا ہے تو ہم فارغ ہیں، ہم نے نیکی ہمارے سامنے چاہے کچھ بھی آ جائے ہم اس وقت اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ مسلسل 60 سے 70 مقامات ہیں، کبھی ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنا ضروری ہے اطاعت اللہ اطاعت رسول میں تسلسل، بہت ضروری ہے۔ اور یہ تسلسل دونوں چیزوں میں، عمل صالح میں، ظاہر جب اطاعت الہی میں تسلسل ہوگا تو جبھی تو عمل صالح میں تسلسل ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسی بات ہے، جبھی تو دونوں چیزوں کے اندر تسلسل ہوگا۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ جب عمل صالح میں تسلسل ہوگا تو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، مقام بلند ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور تسلسل جو ہے دراصل یہ کیفیت فراہم کرتا ہے، کوالٹی فراہم کرتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ تسلسل کا فائدہ اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اعمال صالح میں کہ آپ کے اندر جو اخلاقی نقائص ہیں، جو عیب پائے جاتے ہیں، وہ پورے ہو جائیں گے اور آپ مکارم اخلاق کی تکمیل کی طرف چلے جائیں گے۔ کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، جو اخلاقی صفات ہیں، وہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچتی؟ کیونکہ ہمارے اندر اطاعت الہی میں تسلسل نہیں پایا جاتا، اعمال صالح میں ہمارے ہاں تسلسل نہیں پایا جاتا۔ اور اس کا تسلسل کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ کے اندر کے جو نقائص ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ جو مکارم اخلاق میں امام دعائیں مانگ رہے ہیں، جتنی بھی کوالٹیز امام چاہ رہے ہیں کہ میرے اندر ہو، ٹھیک ہے نا، وہ سب تکمیل کو پہنچیں گی، مگر اس کے لیے تسلسل جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور جس طرح دنیا کے کاموں میں آپ نے دیکھا تسلسل کتنا ضروری ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ مسلسل 20 سال پڑھتا رہتا ہے، تسلسل چاہیے اس کو، جب جا کے اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے، وہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح جو روحانی معاملات ہیں ان میں بھی تسلسل چاہیے۔ جب نماز مسلسل پڑھیں گے، روزے مسلسل جائیں گے آپ کے، تو جب وہ آپ کے اندر روحانیت پیدا کریں گے اور آپ کی جو اخلاقی کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں گے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ سبقت کرو خیرات کرنے میں، کارہائے نیک جو ہے ان کے اندر سبقت کرو۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ دوڑو بھاگو لپکو اپنے پروردگار کی مغفرت کی جانب، تیزی دکھاؤ، مطلب کیا کہ تسلسل میں رہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہمارے مولا یہی فرما رہے ہیں کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ تسلسل کیوں ضروری، مولا کائنات سے عمل صالح میں، اطاعت الہی میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اندر سے عیب کو برطرف کرتا ہے اور تمہیں سعادت کی راستے پہ گامزن کرتا ہے، اور تمہارا قول فعل گفتار جو ہے وہ خدا کے تابع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اطاعت الہی میں جب آپ مسلسل ہوتے ہیں یا جب آپ عمل صالح میں مسلسل ہوتے ہیں، تو جب آپ کہیں غلطی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، غلطی کی گنجائش تو ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ اطاعت الہی آپ کو روک لے گی، باقاعدہ آپ کو روکے گی، آپ کو ہدایت کا راستہ کہیں بھٹکنے لگیں گے تو آپ کو ہدایت کا راستہ وہاں پر باقاعدہ دکھایا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ کتنا بڑا ہمیں فائدہ ہے۔ تو پھر مولا سے پوچھا گیا کہ کیسے ہم جیسے لوگ تسلسل باقی رکھ سکتے ہیں اطاعت الہی میں، عمل صالح میں؟ تو اس کے لیے امام نے فرمایا، بلکہ امام نے کہا یہ راز ہے، راز بتا دیں، دو چیزیں بتا دیں، اور وہ مومن کی نشانی بتائی جاتی ہے کہ مومن کا دل ان دو چیزوں سے خالی ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہو۔ مولا کہہ رہے ہیں دو چیزیں، ایک خوف خدا، خدا کے ذات کی نسبت خوف رکھنا، اور دوسرا امید، خدا کی ذات سے امید رکھنا۔
کہ یہ دو چیزوں سے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا دل جو ہے، یہ دل کے اندر ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ آپ کا دل ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لحظے کے لیے بھی ان دو حالتوں سے باہر نہ ہو، کہ آپ کے اندر جو ہے وہ خوف پایا جائے۔ خوف کس چیز کا؟ کہ بار اللہ جو یہ میں عمل انجام دے رہی ہوں، جو میں یہ مسلسل واجبات اور مستحبات انجام دے رہی ہوں، جو میں نیک عمل کر رہی ہوں، پتہ نہیں یہ پورا ہوگا کہ نہیں، یہ تیری بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ خوف ہوگا تو کیا ہوگا؟ تکبر کا احساس نہیں ہوگا، ورنہ کیا ہوگا کہ نمازیں پڑھتے رہو گے، گردن اکڑتی رہے گی، کسی کی مدد کرتے رہو گے، گردن اکڑتی رہے گی کہ ہم تو بہت بڑے، کوئی بہت پرہیزگار لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کا خوف کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں، اور دوسری طرف امید کہ بار اللہ جیسی میری طاقت تھی میں نے انجام دے دیا، اب مجھے امید ہے کہ تو میرے اس عمل کو قبول کرے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز، بلند آواز، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، مال کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ کو بتاتی ہوں اور سن لو لیجیے آج کو، ہمیشہ میں تو بس یہی ایک اپنے خیر کرتی ہوں، بس سوتے وقت علی کا نام لکھ لیتی ہوں سینے پہ، ہمیشہ ساری رات خوابوں میں لطف کی سیر کرتی ہوں۔ نعرہ حیدری، حیدری، نور حیدری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بعض اوقات ہمارا ایک جملہ ہمارے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں، بیماریاں، وہ سب لے کے آ جاتا ہے، ایک جملہ۔ ایک شخص کے پاس، اسحاق ابن عمار، اس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اب اس نے آ کے ایک بڑی اچھی خبر سنائی، اس نے اس کو کہا کہ تمہارے پاس تو پیسے ویسے اتنے ہیں نہیں، جو تمہارے پاس ہے تم غریب آدمی ہو، تم اپنا مکان بناؤ، تم اپنا جو اسٹینڈرڈ ہے لیونگ کا وہ ٹھیک کرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم مطلب اس نے اس کو اس کے دل میں ڈال دیا، دنیا ڈال دی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی سمجھ گیا کہ ہاں بھائی مجھے تو حج میں نہیں جانا چاہیے، میرے پاس تو پیسے نہیں، میرا تو مکان ٹوٹا پڑا۔ اب جب یہ اسحاق ابن عمار مولا کی خدمت میں آیا تو امام نے فرمایا کہ اے اسحاق ابن عمار، آج تو تم نے بہت بڑا کام کر دیا، ایک جملہ تمہارا، تم نے ایک مومن کو تم نے واجب حج سے روک دیا، تم نے اتنا بڑا کام کیا کہ وہ ایک شخص جو تمہیں خوشخبری سنانے آیا، ٹھیک ہے، اسی لیے تو دیکھیں جو کم لوگ ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں، جو نہ کسی کو مشورہ دیتے ہیں اور نہ کوئی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ کوشش یہی کرنی چاہیے جب کوئی بات آپ سے کرے تو اپنا مشورہ نہ دیں۔ ہم لوگوں کے پاس مشورے سب سے زیادہ ہوتے ہیں فری، ٹھیک ہے، اس میں کچھ لگتا نہیں نا، پیسہ نہیں خرچ ہوتا، تو فری مشورے ہم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں مستقل۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ اپنی بات تم سے کرنے آیا۔ اب دیکھیے ایک حج ہوتا ہے واجب، وہ تو لازمی ہے، اب ایک شخص ہے جو ہر سال حج پہ جا رہا ہے، اس کو تو کہا جا سکتا ہے کہ فلاں نیکی بھی کا کام بھی ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات سامنے کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے اور کوئی جو ہے وہ مسلسل حج پہ حج کرے جا رہا ہے، تو وہاں اس کو کہا جا سکتا ہے، وہ بھی کوئی عالم ہی کہے گا، ہم جیسے لوگ تو نہیں کہیں گے کہ آپ یہ نہیں یہ کام کر لیں زیادہ بہتر، لیکن اس نے اس کو واجب حج سے روکا۔ تو امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں سزا دے گا۔ اب وہ تو امام تھے، موجود تھے، بتا بھی دیا، ہمارے پاس تو کوئی موجود نہیں جو بتائے کہ ہمارے اس جملے پہ کیا سزا ہے،
امام نے فرمایا سزا تمہاری یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ 1 سال تک بیمار رہو، یہ تمہاری اس ایک جملے کی سزا ہے. اور یہ بھی ہمارے لیے امام نے فرمایا یہ بھی ہماری وجہ سے تمہیں سہولت مل رہی ہے، کیا کہ یہی سزا مل رہی ہے، ورنہ وہاں کی سزا بہت سخت ہے. کہ یہ بھی نعمت ہے جو یہاں تمہیں یہ سزا مل رہی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو اعمال ہم سے صادر ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، تو ان میں شک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، سوچ کے ہمیں بولنا چاہیے. اب اس وقت معاشرے میں کتنی برائی اس وقت پھیل رہی ہے، ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کتنی اس وقت برائی جو ہے وہ معاشرے کے اندر چاروں طرف نظر آ رہی ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس برائی کو روکیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یہ ہمارا کام ہے. اور اگر ہم یہ نہ کریں گے تو سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات سزا جو ہے وہ انفرادی طور پہ ملتی ہے اور بعض اوقات اجتماعی طور پہ ملتی ہے. یعنی بعض اوقات ایک فرد کو سزا ملتی ہے کسی بات پر، اور بعض اوقات پورے معاشرے کو ملتی ہے، بعض اوقات پورے ملک کو سزا ملتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کیسی کیسی ناگہانی آفات بعض اوقات آتی ہیں. اب دیکھیے ایک وقت تھا کہ معاشرے میں عورتوں کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جب رسول خدا کا زمانہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب بی بی کی تشریف آوری ہوئی اور عورت کا مقام بلند ہوا، تو عورت کا یہ مقام بتایا گیا ہے کہ وہ گھر میں رہے، باہر نہ نکلے، کیونکہ جب تک وہ گھر میں ہے وہ اپنے محرموں کے ساتھ، باہر نکلتی ہے تو نامحرموں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ کہی. لیکن آج اس زمانے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی، میں بھی نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سب کے بچے پڑھ بھی رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو تربیت ہو رہی ہے، جس لحاظ سے تربیت جو ہونی چاہیے، وہ تربیت کہ جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو پرہیزگاری اور تقویٰ سکھائے. ہم نے تعلیم کا جو مفہوم ہے، اعلیٰ تعلیم تو دلوا رہے ہیں، لیکن بچوں کے سامنے اس کا مفہوم صحیح نہیں رکھا. ہمارے جملے کیا ہیں؟ تعلیم حاصل کرو، تمہیں یوں کمانا ہے، تمہیں یوں گھر بنانا ہے. بیٹیوں کو تعلیم دلوا رہے یہ کہہ کے کہ تمہارے رشتے اچھے ہیں. ایسی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ تمہاری شادیاں جو ہے وہ اچھی جگہ ہو. تعلیم کا جو اصل جو مقصد تھا کہ تعلیم حاصل کرو، پیغمبر نے تو سب کے لیے کہا کہ تعلیم حاصل کرو، اس میں مرد اور عورت میں تفریق نہیں ہے، سب کے لیے. لیکن اگر ہم یہ کہتے کہ تعلیم حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تو ہمیں دنیا میں ملتی، آخرت میں ملتی. اور یہ جو مسائل نوجوان بچوں کے والدین کو ہے وہ آج نہ ہو رہے ہوتے اگر ہم نے ان کے سامنے صحیح مفہوم تعلیم رکھا ہوتا. اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو دنیا کی تعلیم ہے یہ تقویٰ کیسے لے کے آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دین کی تعلیم تقویٰ لے کر آتی. تو یہ یاد رکھیں کہ جو دنیا کی تعلیم ہے اس کا سورس اور منبع بھی کہیں اور سے نہیں آ رہا، ہمارے معصومین کی بارگاہوں سے ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس تعلیم سے بھی ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے اندر شعور پیدا ہو سکتا ہے. یہ تعلیم جو دنیا کی تعلیم ہے وہ بھی ہمارے ایمان کو جگا سکتی ہے اگر ہم نے اس کا مفہوم صحیح بچوں کے ذہنوں میں ڈالا ہوتا کہ تمہیں تعلیم دلوائی جا رہی ہے کس لیے؟ تاکہ تمہارے اندر پاکیزگی پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. کماؤ لیکن مقصد دنیا کا مقصد جو ہے وہ تمہاری پرہیزگاری ہو، آخرت. تو دیکھیے کبھی بھی اپنے اوپر تو بھروسہ کر ہی نہیں سکتا آدمی. حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے سامنے پہنچے تھے
تو کیا کہا تھا کہ پروردگارا تو ہی بچا سکتا ہے، اگر تیری ذات بچانے والی نہ ہوتی تو حضرت یوسف نے کہا کہ زلیخا کا وسوسہ اتنا شدید تھا کہ یوسف بھٹک سکتے تھے. یعنی اتنا خطرناک ہے محرم اور نامحرم کا آپس میں ساتھ بیٹھنا بات کرنا، اتنا خطرناک ہے کہ اس سے نبی بھی محفوظ نہیں جب تک خدا نہ بچائے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز کہ بچوں کو تعلیم کا مفہوم کہ یہ تعلیم کس لیے دلوائی جا رہی ہے تاکہ تمہارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہو. پہلا جملہ، تمہارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو، تمہاری اطاعت خدا کی بارگاہ میں. تمہیں کس لیے تعلیم دلوائی جا رہی ہے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ خدا کی اطاعت کر سکو، تاکہ تم زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کی خدمت کر سکو. ہم یہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں تعلیم دلوائی جا رہی ہے اب جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کے تو ہاتھ سے نکل گئی بات، لیکن جن کی گود میں ابھی بچے ہیں، اور میری دعا ہے کہ جن لوگوں نے اولاد کے لیے کہا ہے پروردگار آج کے دن کے صدقے میں ان کے گود میں اگلے سال سب کے گود میں اولاد ہو پروردگار، اور ان کی بہترین نیت کریں کہ ہم بہترین تربیت کریں، ہم ان کی تربیت تقویٰ اور پرہیزگاری پہ کریں. جب امام حسین علیہ السلام ہور کا لشکر ان کے سامنے آیا، خطبہ دیا، تو امام نے کیا کہا کہ حالات ایسے بن گئے کہ جو معاملات سیدھے تھے وہ الٹے ہو گئے، جو راستے سیدھے تھے وہ الٹے ہو گئے. امام نے فرمایا کہ معاشرے سے نیکی اور معروف ختم ہو گئی، برائی اور کرپشن آ گئی. 61 ہجری میں کہہ رہے ہیں امام حسین. امام فرما رہے ہیں کہ وہ معاشرہ کہ جو خیرات سے بھرا ہوا تھا، نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی رسول خدا کے زمانے میں، وہ کرپشن کی طرف چل گئے. اب امام نے مثال دی کہ 61 ہجری میں مثال دے رہے ہیں اپنے زمانے کی کہ اس وقت کتنا اسلام رہ گیا. ٹھیک ہے، اس وقت کتنی نیکی رہ گئی ہے اس معاشرے میں. تو امام حسین کی دی ہوئی مثال ہے، کسی عالم نے نہیں یہ مثال دی. امام نے فرمایا اتنا دین رہ گیا ہے اس معاشرے میں کہ جیسے برتن میں کوئی چیز ہو اور وہ آپ الٹ دیں اور پھر اس کی تری رہ جاتی. ہم نے تجربہ کیا ہوگا اکثر کہ یہ گلاس میں جیسے پانی ہے، اگر یہ الٹ دیا جائے تو کیا رہ جائے گا اس میں صرف تری رہ جائے گی. اب وہ تری کسی کام کی ہے؟ نہ آپ اس سے وضو کر سکتے، نہ آپ اس سے منہ دھو سکتے، اس سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا. صرف محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس میں تری ہے. یعنی 61 ہجری میں اسلام صرف اتنا رہ گیا تھا کہ محسوس کیا جا سکتا تھا کہ ہاں یہ مسلمان، بس. تو امام یہ مثال دے رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح امام نے مثال دی، اور امام نے فرمایا کہ جب ایک معاشرے کے اندر اس طرح سے نیکی اور اسلام رہ جائے، اس معاشرے میں سب سے پہلا فرق کیا پڑتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں، وہ کوئی رد عمل نہیں دکھاتے. ان کے سامنے برائیاں ہوتی رہے، ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی، ان کے سامنے برائیاں ہوتی رہے، وہ کوئی رد عمل نہیں دکھاتے، کسی بھی قسم کی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، سنجیدہ نہیں ہوتے. اب آپ خود سوچیں ہمارے معاشرے میں خود ہماری صف اعضاء میں کتنے سنجیدہ لوگ بتائیں. ہم تو عمر کے لحاظ سے بھی سنجیدہ نہیں ہو رہے، بتائیں. ہم تو عمر کے لحاظ سے بھی سنجیدگی ہمارے اندر نہیں آ رہی. کتنے بزرگوں کو میں نے گیم کھیلتے دیکھ رہی ہوں، میں موبائل کیا کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں. تو جب معاشرے کے بزرگ سنجیدہ نہیں ہوں گے تو جوان کیسے سنجیدہ ہوں گے؟ یہ ہمارا اس وقت المیہ ہے.
جب امیر المومنین صفین کی جنگ کے لیے جا رہے تھے، حکمران تھے، ایک شہر انبار سے گزرے تھے. اب انبار کے لوگوں کو پتہ چلا عراق میں وہ شہر ہے کہ بھئی ہمارے حکمران یہاں سے گزرنے والے ہیں، ہمارے مولا آ رہے ہیں. تو آپ ان لوگوں نے تیاری شروع کی، انہوں نے استقبال کی تیاری شروع کر دی. اور جب مولا آئے تو انہوں نے خوب بھنگڑے ڈالے، پائی کو بھی کی، پائی کو بھی اردو میں کہا جاتا ہے بھنگڑے ڈالنا. خوب نعرے لگ رہے ہیں. امام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اسی طرح استقبال کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کا. امام نے فرمایا جو تم کر رہے ہو دنیا میں تمہارے لیے زحمت ہے اور آخرت میں بدبختی، اس لیے کہ میں دنیا کا بنایا ہوا حکمران نہیں، میں تمہارا امام ہوں، میں خدا کی طرف سے تم پر حاکم ہوں، میں خدا کی طرف سے تمہارے پاس آیا. تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے. امام نے فرمایا کہ یہ بھنگڑے چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، پہلے میری بات سنو، شور مت کرو، میں صفین کی جنگ کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. تو وہ سب جو بھنگڑے ناڑے تھے وہ سب ختم ہو گئے. جب امام کہتے ہیں کہ چلو میدان جہاد میں اترو، عمل کرو، دکھاؤ تم میرے کتنے بڑے مولا ہیں. اب وہ حیران ہو رہے ہیں کہ پہلے جو حکمران آتے تھے وہ تو بھنگڑوں پہ خوش ہوتے تھے، یہ کیسا حکمران آئے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ جن چیزوں پہ دنیا کے حکمران خوش ہوتے ہیں علی ناراض ہوتے ہیں، اور جن چیزوں پہ دنیا کے حکمران ناخوش ہوتے ہیں علی اس پہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حیران ہو رہے تھے. دوسرے جن باتوں پر خوش ہوتے ہیں علی ان پر ناراض ہوتے ہیں. دوسرے لذیذ کھانوں پر خوش ہوتے ہیں، علی جو کی روٹی پہ خوش ہوتے ہیں. دوسرے عیاشیوں پہ لذتوں پہ خوش ہوتے ہیں اور علی عبادتوں پہ خوش ہوتے ہیں. ایک قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے رہبر کا مزاج کیا ہے. آپ کو نعرے لگانے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے جس کا نعرہ لگ رہا ہے اس کا مزاج کیا ہے. آیا وہ ان نعروں سے خوش ہو رہا ہے؟ کیا وہ ان نعروں سے خوش ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا. تاریخ بتا رہی ہے نا ہمیں، ٹھیک ہے، تاریخ مزاج بتا رہی ہے. علی کا مزاج کیا ہے؟ وہ عبادتوں پہ خوش ہو رہے ہیں. سوکھی روٹی کھا لو بے شک، لیکن وہ کرو جو علی کہہ رہے ہیں تو پھر تم سے خوش ہو. تو یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر درود پڑھیں مولا کائنات کی ذات پر. صلی علی محمد وآل محمد. یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس صفحے اعضاء کے صدقے میں ہم اپنے امام کو راضی کر پائیں، ہم اپنے زمانے کے امام کو راضی کر پائیں، ہم اپنے امام اول کو راضی کر پائیں. ہمیں ایسے اعمال ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے صادر ہو کہ ہمارے امام ہم سے خوش ہو. اگر امام خوش نہ ہوئے تو ہماری تمام، لیکن وہ تو کیا کہہ دیا مولا نے کہ جو کر رہے ہو زحمت ہے، تم جو کر رہے ہو اگر تم اس مقصد پہ نہیں ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو سب کچھ زحمت ہے. دنیا میں زحمت، آخرت میں شقاوت اور بدبختی. اللہ نہ کرے کہ ہمارا یہ حال. آج آپ دیکھیے ہم کتنے بڑا دن ہے، آج کا جو دن ہے، جو شہادت ہے نا کربلا کی آج کی، اس کے صدقے میں دعا مانگیں. آج یہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. میں نے آپ کو پہلی محرم کو ہی بتایا تھا دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگی جائیں، لیکن مقصد کربلا فراموش نہ ہو. دعا مانگتے وقت گریہ بھی ہو، دل کے اندر عہد بھی ہو کہ اپنے مولا کی ہم ذمہ داری کو اس کو پورا کریں. بہت بڑا دن ہے، عظیم ترین قربانی. یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بھی منتیں مانتے ہیں آج کے دن. غیر مسلم
ہندوؤں میں بہت سب سے زیادہ ہندوؤں میں منتیں مانی جاتی تھی. حضرت علی اصغر کی جو منت ہے اور جناب سکینہ کی ہندوؤں میں بہت زیادہ مانی جاتی ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہندو تک تعزیے بناتے ہیں، تعزیے بنائے جاتے ہیں. وہ ہر محرم میں تعزیے بناتے ہیں، پھر ان تعزیوں کو دفن کر دیتے ہیں. ایک ہندو نے منت مانی، بے اولاد تھا. اس کا ایک دوست اس کو لے گیا، شیعہ دوست اس کو جلوس پہ لے گیا. اب سب کچھ تو اسے پتا تھا. اس نے کہا اے حسین، میں منت مان رہا ہوں کہ اگر تم نے مجھے بیٹا دیا تو میں اپنے بیٹے کو تمہارے اصغر پہ قربان کروں. جیسے تم نے اصغر کی قبر بنائی تھی ویسے میں اس کی قبر بنا دوں. مجھے یقین ہے کہ ایک بیٹا قربان کروں گا تو تم اور دے دو. یعنی وہ اتنا سخت پریشان تھا، اتنی چاہت تھی اولاد کی کہ اس نے اتنی سخت منت مانی. اس کا دوست بھی حیران ہوا کہ یہ کیا منت مانی، ہم نے تو آج تک ایسی منت نہیں دیکھی. اس نے کہا بس میرے دل میں آیا اور میں نے یہی منت مانی. 1 سال کے بعد اس کی زوجہ کی گود میں بیٹا آ بھی گیا. اب جب 10 محرم آئی، تعزیے نکلے، وہ تعزیوں کے پیچھے پیچھے چلا بچے کو لے کے، اور جہاں ایک ویرانے میں وہ تعزیے جا کے دفن کیے جاتے تھے وہاں دفن کر کے لوگ چلے گئے فاقہ شکنی کے لیے. ابھی آگے بڑھا، تعزیے کو دیکھا، کہا حسین دیکھو میں اپنی منت پوری کر رہا ہوں. ایک گڑھا کھودا، بچے کو لٹایا، مٹی ڈالی اور قبر کو برابر کر دیا اور کہہ کے اٹھا قبر سے، اے حسین تجھ پر صدقہ، اور گھر کی طرف چلتے. اب بیٹے کی محبت قدموں سے لپٹنے لگی. سوچا ماں کو کیا بتائے گا. جب گھر پہنچا، ایک مرتبہ ڈرتے ہوئے گھر کے دروازے سے پہلے جھانک کے اندر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ جس بچے کو دفن کر کے آیا ہے ماں اس کے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی. اندر گیا، زوجہ سے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ اس نے کہا پہلے تو بتا تو اسے کہاں لے گیا تھا. اس نے کہا تم بتاؤ یہ آیا کہاں سے؟ اس نے کہا جب بہت دیر گزر گئی اور میں نے دیکھا کہ تم بچے کو لے کے گیا ہے، میں نے سوچا کہ بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا. پھر مجھے خیال آیا ارے جس کے نام پہ مانگا ہے وہ تو اتنا پیاسا رہا، پیاسا دنیا سے چلا گیا، میں کیوں پریشان ہو رہی. پھر اور دیر گزری تو میں نے جناب رباب سے کہ بی بی تمہیں اپنی اصغر کا واسطہ مجھے میرے بچے سے. کہا بس میں نے یہ کہا، دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو ایک نقاب پوش سامنے کھڑی تھی. بچہ ان کی گود میں تھا. بچہ مجھے دے کے کہا اپنے شوہر سے کہہ دینا جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں دیتے. آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. مجلس کو قبولیت کا شرف ملا. بس یہ دعا کریں کہ ان آنسوؤں کے صدقے میں پروردگارہ، پہلی آج کی دعا یہی ہے کہ جتنے بھی اولاد ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا ہے پروردگارہ جو نام میرے دل کے اندر ہے جو مجھے نہیں پتا، پروردگارہ ان سب کو بہترین اولاد عطا فرما. جب حسین تنہا رہ گئے تھے نا عزادار، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، جب حسین تنہا رہ گئے تھے اور حل من ناصرین کی آواز امام نے بلند کی تھی تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ جیسے امام نے حل من ناصرین کی آواز بلند کی تو ایک مرتبہ خیموں میں کوہرام برپا ہوا. خیموں کے اندر کوہرام برپا ہو گیا، بیویاں رونے لگی، سر پیٹنے لگی. تو ایک مرتبہ امام قریب آئے. امام نے کہا کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں کیوں رو رہی ہوں؟ تو بیویوں نے علی اصغر کو حوالے کر دیا کہ مولا یہ بچہ پیاس سے بلک رہا، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بس بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. عزیزانو میرے مولا ایک بلندی پر لے کر آیا ہے علی اصغر، اور اہل شر سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ ہے نا تمہاری دشمنی، مجھے پانی مت دو، لیکن یہ دیکھو یہ بچہ میرا پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو. کہا کہ دیکھو میری گود میں نہ پلاؤ، میں اسے زمین پہ رکھ دیتا ہوں، تم اسے پانی پلا دو.
یہ کہہ کہ امام نے علی اصغر کو گرم ریت پر لے ڈالا۔ ماتم کرتے ہوئے سننا عزاداروں، بڑی قیامت کے جملے، ہم تو بڑے آرام سے سن لیتے ہیں نا، گرم ریت پر لٹا دیے۔ آپ کو پتا اس وقت کیسی گرم ریت تھی کہ اگر جوان آدمی قدم رکھتے زمین پر ننگے پیر تو پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ ہم سب تو یہ سنتے ہیں نا کہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، گلے کا تیر تو سب کو نظر آیا لیکن علی اصغر کے پیٹھ کے چھالے کسی کو نہیں نظر آیا۔ عزاداروں اس وقت کسی نے پانی نہ پلایا، میرے امام نے بچے کو اٹھایا، ایک بار علی اصغر سے مخاطب ہوئے، میرے بچے تم اپنی حجت تمام کر دو، تم بتاؤ، انہیں خود بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ عزاداروں آپ کو معلوم ہے جب علی اصغر اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری تو کہتے ہیں کہ آسمان کانپنے لگا، زمین کربلا کو زلزلہ ہوا، یہاں تک کہ وہ جو اشقیاء کے افراد تھے وہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، ان کی فوج میں اتنا گریا مچا کہ عمر سعد پریشان ہو گئے۔ اس نے ہرملا سے کہا، اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر، ہرملا حسین کے اس کلام کو قطع کر۔ ہرملا نے اپنا تیر کمان میں جوڑا، بڑی قیامت ہے، تیر کمان میں جوڑا۔ عزاداروں تیر سہ شعبہ تھا کہ جو جانوروں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جس کے لیے عرب کے قبیلوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھا رکھی تھی کہ ایک دوسرے پر یہ تیر نہیں چلائیں گے جنگوں میں۔ اتنا خطرناک تیر تھا جو علی اصغر کے لیے استعمال ہوا۔ اور عزاداروں ہم تو یہ سنتے ہیں کہ علی اصغر کا گلا تیر سے چھل گیا، علی اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا۔ عزاداروں تیر سے گلا جب چھلتا ہے جب گلا جوان کا ہو، ٹھیک ہے، تیر سے گلا جب چھلتا ہے جب گلا کسی جوان کا ہو۔ تیر چلا ہرملا تھا لیکن عزاداروں تیر سے گلا چھلا نہیں، علی اصغر کا ننھا سا گلا جب تیر چلا علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک گلا کٹ گیا، علی اصغر سپاہ ہو گئے، حسین کے ہاتھوں پر خون کا فوارہ بلند ہوا۔ عزاداروں ایک بات یاد رکھنا، امام حسین نے بہت مشکل منزل، امام حسین کی بھی بہت سخت منزل تھی علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا، بہت سخت تھا، لیکن امام حسین نے وہاں کسی سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا تو امام نے ایک جملہ آپ سے کہا اور ایک جملہ اللہ سے کہا۔ اللہ سے کہا یا غیاث المستغیثین، اور آپ سے کہا اے میرے شیعوں، کاش تم ہوتے تو دیکھتے کس طرح مجھے رلا رلا کر قتل کیا گیا۔ بہت سخت جملہ کہا اے میرے شیعوں، کاش تم ہوتے۔ اور اس کے بعد اس سے سخت تھا امام کے لیے علی اصغر کی قبر بنانا۔ آپ کو پتہ ہے جب امام اصغر کی قبر ذوالفقار سے بنا رہے تھے، ذوالفقار رو رو کے امام سے شکوہ کر رہی تھی، مولا آپ کی ماں نے مجھ سے کہا تھا میرے حسین کا خیال رکھنا، مولا یہ آپ مجھ سے کون سی خدمت لے رہے ہیں؟ مولا میں علی اصغر کی قبر بنانے کے لیے رہ گئی۔ عزاداروں میرے مولا نے اصغر کی قبر بنا۔ بس عزاداروں آخری جملے، ایسے نہ بیٹھنا آج کے دن، اپنے ہاتھ سینوں سے جڑا نہ کرنا، ہائے علی اصغر کہتے ہو، سب کی زبانوں پہ ہو ہائے علی اصغر، ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہو ہائے علی اصغر، ہائے ام امام۔ دو ہی تو اولادیں تھی میری بیوی کے پاس، ایک کربلا میں رہ گئی، ایک زندان شام میں رہ گئی، سب کی زبان پر ہو ہائے علی اصغر۔ عزاداروں ادھر حسین اصغر کی قبر بنا کے فارغ ہوئے، ادھر دیکھا ایک شخص خط لیے کھڑا ہے۔ عزاداروں کس کا خط آیا ہے؟ صغرا کا خط آیا ہے۔ ایک شخص نے آ کر سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، اس نے کہا حسین کون ہے؟ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ عزاداروں اس نے کہا آپ حسین ہیں؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ حسین ہیں؟
میں نے تو کبھی حسین کو نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کی بیٹی خط دے رہی تھی میں نے کہا تھا، حسین کی بیٹی سے کہا تھا، اے حسین کی بیٹی میں نے کبھی حسین کی زیارت نہیں کی، میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ان کی بیٹی نے مجھے پہچان بتائی تھی۔ کیا پہچان بتائی تھی؟ میرے بابا کے دائیں جانب میں 18 برس کا جوان ہوگا، بائیں جانب میں 13 برس کا یتیم ہوگا، میرے بابا کے پیچھے میرا چچا عباس ہوگا، آپ کے دائیں نہ اکبر ہے، نہ بائیں قاسم ہے، نہ پیچھے عباس ہے۔ ایک بار میرے مولا نے کہا، ارے میرے بھائی دائیں بائیں نہ دیکھ، دائیں بائیں نہ دیکھ، یہ میرے سینے پہ دیکھ، میرے اکبر کا خون ہے، یہ میرے ہاتھوں پہ دیکھ، یہ عباس کا خون ہے، یہ میرے لباس پہ دیکھ، یہ پامالی قاسم کا خون ہے۔ اب عزاداروں و قاصد خیموں کی طرف دیکھنے لگا، ماتم کرتے ہوئے آخری جملہ اپنا پرسہ پہنچا دینا جناب رباط کی بارگاہ میں۔ خیموں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ آپ کی بیٹی نے کہا تھا خیموں کی طرف دیکھنا، ایک 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا نظر آئے گا۔ کہا بھائی وہاں نہ دیکھ، میرے چہرے پہ دیکھ، یہ میرے چہرے پہ اس کا نام لگا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آنے والے ہماری سلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما جن کے آنسو ہمارے سیدہ کی زینت بننے جائیں۔ آنے والے پر غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، غم حسین کبھی ہمارے دلوں سے کم نہ ہو۔ ماتم حسین